الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات لعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. خدمت پر کے صلوات پڑھیے. رسول زہرا سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات. عزیزان گرامی، خدا متعال ہم سب کی عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. ہم سب کو شہدائے کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، جو زائرین عازم کربلا ہو چکے ہیں، جو پہنچ چکے ہیں، جو ارادہ رکھتے ہیں مالک کائنات ہر ایک کے مقصد کو پورا فرما اور ان کی زیارت کو قبول و مقبول فرما. یقیناً دنیا جہاں سے عزادار عازم کربلا ہیں، لذا سب سے درخواست ہے کہ ان کی سلامتی کے لیے سب مل کے بلند آواز سے صلوات کریں.
کیونکہ بہت سے احباب بار بار ہر روز یہ تذکر دے رہے تھے کہ آپ ٹھیک 9 بجے ممبر لے لیا کریں، کیونکہ ہم نے محلے کی اور مجالس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ تو میں نے کل ان سے یہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں 9 بجے ممبر پہ حاضر ہو جاؤں گا اور اپنے معروضات شروع کر دوں گا۔ باقی کوئی تشریف لائے تو اس کی مہربانی، نہ آئے تو اس کی مہربانی۔ ہم نے صف ادا بشادی، اب وہ مخدومہ مظلومہ کائنات جانے اور اس کے عزادار جانے کس کس کی نصیب میں یہ حاضری لکھی ہے، وہ یقیناً آئے گا، اور جس کو یہ حاضری نہیں نصیب آج کے دن وہ نہیں آ سکے گا۔ تو بہرحال میری ہر روز کی طرح یہی گزارش ہے کہ جو کلمات عرض کروں ان کو غور سے سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر، مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد اہل بیت محمد صلوات۔ خدا الرحمن الرحیم سورہ صف میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یریدون، ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دے۔ یہ ان کی چاہت ہے، یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کا ارادہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر جو ہیں اس کو ناپسند بھی کرے، خالق اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا کہ اس کا دین جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا پیغام، اس کا قرآن، اس کے اہل بیت، اس کے انبیاء اوصیاء، جس کو بھی کوئی مٹانا چاہتا ہے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، لیکن وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک ان کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ اور محمد کو اہل بیت محمد میں چاہتے ایک مثالیں دے دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ماضی میں نہیں جاتا، سابقہ انبیاء کی طرف نہیں جاتا کہ ان کو کن کن امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھیے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن چہرہ انور سے نور نبوت کی شعاعیں پوری کائنات کو منور کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد بزرگوار ایک دن وادی بطحا میں شکار کھیل رہے تھے کہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے والوں کی تعداد بھی تاریخ نے بیان فرمائی کہ وہ 80 لوگ تھے۔ تو لہذا اور زہریلی تلواریں لے کر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن وہاں قریب ہی جناب آمنہ کے والد بزرگوار جناب وہب، وہ بھی اپنے غلاموں کے ساتھ شکار کھیل رہے تھے۔
وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر حضرت عبداللہ علیہ السلام کو ان یہودیوں کے حملے سے بچایا اور ان سب کو قیدی بنا دیا. پھر پیغام بھیجا جناب عبد المطلب کی طرف کہ اے سردار مکہ، اس طرح آپ کے بیٹے پر یہودیوں نے حملہ کر دیا تھا، میں نے دفاع کیا، یہودی گرفتار ہیں، آئیے اور آ کر ان یہودی قیدیوں کو بھی لے جاؤ اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی لے کے جاؤ. پیغام پہنچا، بنی ہاشم دوڑتے ہوئے آئے. حضرت عبد المطلب نے وہ 80 قیدی جناب وہب کے حوالے کیے کہ ان کو تو تم سنبھالو نا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، اگر کبھی زندگی میں کوئی کام ہو تو شرم محسوس نہ کرنا، آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا. یہ کلمات کہنے کو تو شاید رسمی کلمات ہوں، لیکن ان کے پیچھے بہت بڑا پیغام موجود تھا. حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کی پیشانی میں نور نبوت تھا، 20 سرداروں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے پیش کیے کہ اے سردار مکہ، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہو ہماری بیٹی سے شادی کر لے. پیشکش کی جاتی، آپ ٹھکرا دیتے، پیشکش کی جاتی، ٹھکرا دیتے. بڑے بڑے قبیلوں کے سردار اپنی بیٹیاں پیش کرتے کہ ہماری بیٹی سے عبداللہ کا نکاح ہو جائے، آپ ان کو انکار کر دیتے. لیکن جب جناب وہب کو یہ کلمات کہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہ آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، اگر کبھی کوئی بھی کام ہو تو بیان کرتے ہوئے جھجک شرم محسوس نہ کرنا، تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا. یہ کلمات جناب وہب کی زوجہ نے بھی سن لیے، جناب آمنہ کی ماں نے بھی سن لیے. کہتی ہے کہ وہب یہ سردار مکہ اول تو کسی سے وعدہ نہیں کرتا، اگر کسی سے وعدہ کر لے تو پھر اس کو ہر صورت میں پورا کرتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑے. انہوں نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی صورتحال پیش ہو، کوئی بھی خواہش ہو تو پیش کر دینا، تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا. تو آپس میں کہتے ہیں بے شک ہمارا اور ان کا رتبہ برابر نہیں ہے. بڑے بڑے سردار اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کر آئے، لیکن جناب عبداللہ نے انہیں ٹھکرا دیا. لیکن کیونکہ سردار عرب نے یہ وعدہ کیا ہے، آپ بھی اپنی قسمت آزما کے دیکھیں. دونوں میاں بیوی آئے اور آ کر جناب عبد المطلب کی خدمت میں عرض کی کہ اے سردار مکہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی تو اپنے بیٹے عبداللہ کی زوجیت میں قبول فرما لو. اسی روایت کے مطابق جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کی طرف دیکھا، بیٹا کیا خیال ہے؟ تو نیاز مندی سے سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے. جو پہلے بول کے انکار کر دیا کرتے تھے اب بولے نہیں، سر جھکا لیا. اور اس ادب و آداب کو رضا سمجھا گیا اور اس طرح طے پایا کہ جناب آمنہ اور جناب عبداللہ آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے. توجہ ہے ذرا. اب اس واقعے میں جو میں نے پیغام دینا تھا اس کو ذرا اور واضح کر دوں، شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے. کیونکہ یہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک دن رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ تو فرمایا اے علی،
فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. سجدہ ریز اس لیے ہوئے تھے کہ صلب آدم میں ہمارا نور موجود ہمارا نور تھا. تو کیسے آدم ہم سے افضل ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ہر نبی کا واقعہ ایک دہراتا جاؤں تو کافی وقت چاہیے. یہ نور ایک نبی کی پیشانی سے دوسری کی پیشانی میں منتقل ہوتا رہا, ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل ہوتا رہا, ایک رحم سے دوسرے رحم میں منتقل ہوتا رہا. توجہ ہے سوالات کی جی. چلتے چلتے یہ نور جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے صلب اطہر میں پہنچا تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ حضرت ہاشم کی پیشانی اور صلب میں چلا گیا اور دوسرا حصہ جناب اسحاق کی صلب اور پیشانی میں چلا گیا. جو نور حضرت اسحاق کی پیشانی اور صلب میں منتقل ہوا تھا اس میں یہ نور ایک صلب سے دوسرے صلب, ایک رحم سے دوسرے رحم منتقل ہوتا ہوتا حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے جناب عیسیٰ کی صورت میں ظاہر ہوا اور پھر عیسیٰ کے نائبین کی صورت میں ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. نقیبان عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہر نقیب کی صلب سے ہوتا ہوا آخری نبی آخری نقیب کی صلب میں پہنچا. اور دوسرا نور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صلب میں پہنچا تھا وہ بھی اسلاف طاہرہ ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا صلب عبد المطلب علیہ السلام میں پہنچا, جہاں آ کر پھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ جناب عبداللہ کی صلب اور پیشانی میں چلا گیا, دوسرا نور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی صلب اور پیشانی میں چلا گیا. عزیزان گرامی وہ نور جو جناب عبداللہ کی پیشانی اور صلب میں تھا وہ 17 ربیع الاول کو محمد مصطفیٰ بن کے احمد مختار بن کے دنیا میں ظاہر ہوا. اور جو دوسرا نور جناب ابو طالب علیہ السلام کے صلب میں منتقل ہوا وہ 13 رجب المرجب کو مسجد کعبہ میں علی ابن ابی طالب کی صورت میں دنیا کو منور کرتا ہوا. اب جو نور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی پیشانی میں اور صلب میں ہوتا ہوا جناب عبداللہ علیہ السلام تک پہنچا تو نور چمکتا تھا, دنیا دیکھتی تھی. یہ ایسے نہیں تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے نہیں ہونے والا. جناب خدیجہ نے اسی لیے تو انتظار کیا. اگر شیعہ روایت دی جائے تو 28 سال, سنی روایت دی جائے تو 40 سال تک اسی انتظار میں بی بی بیٹھی رہی. اور نجوموں نے کاہنوں نے یہ کہہ رکھا تھا خدیجہ شادی کرنے میں جلدی نہ کرنا, تیرا ہمسر کوئی عام انسان نہیں ہوگا, تیرا ہمسر وہ ہوگا جس کا کلمہ پوری دنیا میں پڑھا جائے گا, جس کا پرچم رسالت پوری کائنات میں بلند ہوگا اور جس کا نور پوری کائنات کو منور کرتا ہوا نظر آئے گا. خدیجہ اسی نور کا انتظار کرتی رہی. پھر صاحب کا کتابوں نے بتا دیا تھا, عیسیٰ کھل کے کہہ رہے تھے کہ میرے بعد نبی آئے گا اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا. تو لذا یہ کوئی اتفاقاً واقعہ نہیں ہوا کہ یہ پیدا ہو گیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. نہیں نہیں عزیزان گرامی, یہی وجہ جناب خدیجہ کے اگر واقعات کو ذکر کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. نجومی کاہن پادری آگے بی بی کو خوشخبری سناتے اور کہتے وہ جو نوجوان جا رہا ہے نا وہ تیرا ہونے والا شوہر ہے, اور یہ بتا کے انعام و اکرام لیا کرتے تھے. خدیجہ کو بھی انتظار تھی. توجہ ہے جانے گرامی. لہذا جناب عبداللہ علیہ السلام سر نگو کر لیا, پیشانی سے نور چمک رہا ہے. یہودی پہلے دن سے دشمن ہے نور مصطفی کا.
تبھی اس کوشش میں رہا کہ کہیں بھی موقع ملے اس نور مصطفی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. اور یہ مرحلہ جو میں نے عرض کیا کہ وادی بطحا میں جناب عبداللہ جب شکار کھیل رہے تھے تو یہودیوں نے اس لیے حملہ کیا تھا کہ آپ کی پیشانی سے نور مصطفی چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا. خیر یہ بات طے ہو گئی کہ جناب آقا اور جناب عبداللہ رشتہ ازدواج جب منسلک ہوں گے. یہاں ایک اور پیغام ہے, صلوات پڑھ لیجیے بلا دماغ. کوئی ڈر خوف نہیں ہے, بلند آواز سے آپ بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا. یہودیوں نے ہمیشہ اسلام کی مخالفت کی, اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی, نور نبوت کو ختم کرنے کی کوشش کی. ایک سازش نہیں ہے, کئی سازشیں ہوئی. پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ جناب آمنہ اور جناب عبداللہ رشتہ ازدواج پہ منسلک ہوں گے تو راتوں رات جناب عبد المطلب نے اتنا مال دنیا جناب وہاب کے گھر پہنچا دیا, اس لیے کہ کل جب صبح یہ خبر مکہ والوں کو پتا چلے گی تو کوئی یہ نہ کہے وہاب اور عبد المطلب کا کوئی مقابلہ ہے. نہیں, اتنا مال پہنچا دیا کہ کوئی گوشت نمائی نہ کر سکے, کوئی گوشت اعتراض بلند نہ کر سکے. اور یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو اگر کسی سے رشتہ ازدواج اپنی اولاد کو منسلک کرو نا تو اپنے کیا کہوں شریف کیا کہتے ہیں آج کا لفظ بولو نا, سمجھی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ہاں جی, سمجھانا جو ہے نا اس کو ہم ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. کو رکھسا لیکن یہ پیغام ہے نہیں, اگر وہ حیثیت میں آپ سے کم ہے تو اپنے طرف سے مال اور دوسری چیزیں خاموشی سے اس کے گھر پہنچا دو, کسی کو خبر تک نہ پہنچے, تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور کل جب معاشرے کو نظر آئے تو برابری سطح پہ نظر آئے. یہ پیغام اور یہی پیغام آگے تھا تمہارے دنیا پہنچا دیا گیا. جناب عبداللہ جناب آمنہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. کتنی عورتیں آئیں جنہوں نے جناب عبداللہ کو پیشکش کی, گناہ کی پیشکش بھی کی اور چاہتی تھی کہ یہ نور ہمارے رحم میں منتقل ہو جائے. لیکن جس طرح ہم زیارت وارثہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زبان سے یہ کلمہ سنتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجس الجاہلیت بانجاسہا. کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پاک و پاکیزہ اسلام میں, پاک و پاکیزہ ارحام میں ایسا نور تھے کہ جس کو زمانہ جاہلیت کی نجاست بھی نجس نہ کر سکتا. اور ہم روز گواہی دیتے ہیں زیارت وارثہ میں. جی تو لذا یہ کیسے ممکن تھا کہ جناب عبداللہ علیہ السلام اس نور کو کسی نجس ظرف کے حوالے کر دیتے. اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی, یہ خاتون جس کا نام لینا میں پسند نہیں کرتا, جو بار بار گناہ کی دعوت دیتی تھی, اس شادی کے بعد جب آئی تو آمنہ سامنا جب ہوا تو پوچھا کیا ارادہ ہے. کہا اب وہ چیز جو مجھے چاہیے تھی وہ جا چکی ہے, اب کچھ بھی کر لو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ نور جناب عبداللہ سے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے شکا میں اطہر میں منتقل ہوا. یہودی اب بھی سازشوں سے باز نہ آئے,
ایک قریب کسی زمانے میں تھی خدمت گزار جناب آمنہ کی، چھوڑ کے چلی گئی تھی، اس کو بلایا، اس کو مال کا لالچ دیا، اس کو پیسے دیے، زہریلا خنجر دیا، ایک کہنہ عورت یہودیہ جو تھی کہ جاؤ کسی طرح بی بی کے بال سنوارتے سنوارتے یہ زہریلا خنجر جناب آمنہ کے بدن میں چبھو دینا تاکہ آمنہ قتل ہو جائے اور نور مصطفی دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو جائے۔ اور یہ سازش اس کی کسی حد تک کامیاب ہونے کو تھی، بڑی قریب آئی، بڑی باتیں کی، بڑی خدمت کی، اور جب موقع ملا اور خنجر نکالنے کی کوشش کی، خنجر تو نکال لیا، لیکن جو ہی جناب آمنہ کی نظر پڑی تو فوراً بنی ہاشم کی عورتوں کو بلایا، اس کا ہاتھ کانپ گئے اور وہ خنجر نیچے جا گرا، اور اس بدبخت عورت کو جب پوچھا گیا تو کہا مجھے فلاں فلاں یہودیوں نے انعام و اکرام دیا تھا اور مزید وعدہ کیا تھا، اور یہی کام تھا کہ میں جناب آمنہ کو جا کے قتل کر دوں۔ یہودی ہر دور میں دشمن رہا ہے، اور قرآن کریم نے بھی یہ کہہ دیا کہ بدترین تمہارا دشمن یہودی ہے، مشرک ہے اور پھر منافق ہے۔ آج بھی دیکھ لیجیے، ہندو کون ہے؟ مشرک ہے۔ مسلمانوں کا بدترین دشمن یہودی، بدترین دشمن۔ آپ کے سامنے اس وقت دنیا کے حالات چل رہے ہیں، ماضی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ماضی کا یہ پیغام ضرور دینا مقصود ہے کہ جب یہودیوں کو کل ماضی میں قلعہ خیبر شکن نے فتح کر کے ذلت آمیز شکست دے کر رسوا کیا تھا، آج بھی اسی علی کے غلام اور نوکر جو ہیں ان یہودیوں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر کے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اگر یہودیت کے سامنے کوئی ڈٹ سکتا ہے تو علی والے ڈٹ سکتا ہے۔ اور قرآن نے کہہ دیا واضح طور پر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے کوئی تعلق نہیں، پر اس سے بھی سخت ہو سکتا ہے حکم خدا کہ جو ان کو اپنا دوست بھائی ولی سرپرست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یا وہ یہودی ہوگا یا وہ عیسائی ہوگا۔ کتنا سخت ہو۔ اشد الناس عداوۃ، انسانوں میں سب سے بدترین دشمن تمہارا یہود و نصارہ ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی طاقت للکار رہی ہے، ابھی میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ سعودیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران والے کہتے ہیں ہم اسلام کو بچا رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں مسلمانوں کے ملکوں پر، کوئی پہلے وہ مسلمان ثابت تو کرے جی، جن کا اڑنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا، کئی مرتبہ یہ بات تو سامنے آ چکی کہ ولی عہد سعودی عرب کا جو ہے اس کی پالنے والی داعیہ یہودی عورت ہے جی، اس نے برملا کہا کہ میں نے جس آغوش میں پرورش پائی ہے وہ یہودیہ میں، یہودیوں کو مخالف کیسے ہو سکتا؟ تو لذا کبھی ان پہ بھروسہ نہ کرنا۔ کبھی میں جب زیارت پہ گیا تو وہاں ابوظہبی دیکھا نا، دبئی میں سب یہودی گھوم رہے تھے، میں نے کہا وہاں یہ وقت بھی آ رہا تھا کہ یہاں بھی یہودی نظر آ رہے تھے۔ تو یاد رکھیے خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں کوئی امام عطا فرمایا ہے کہ جو خیبر شکن بھی ہے، جو مرحب اندر کا قاتل بھی ہے، جو امر ابن عبد الوقت بھی واصل جہنم کرنے والا ہے۔ یقیناً ایسا گرامی اس زمانے میں ہمیں چوکنا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دشمن حملے پہ حملہ کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسلام کا نام مٹ جائے، لیکن جس کو بہت بڑی طاقت سمجھ کے ساری دنیا ڈر رہی تھی، اس کو
اس طرح ذلت میں شکست سے دو چار کرنے والے علی کے غلاموں نے مولا علی کے اس فرمان کو عملاً ثابت کر کے دکھایا کہ وہ میرے شیعوں سن لو، علی تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ٹکے ٹکے کے غلاموں سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ آج آپ کے سامنے ہے۔ ایران جس کو ظاہری طور پر کمزور سمجھا گیا، جو کئی سالوں سے پابندیوں کا شکار رہا، سوچا ہی نہیں تھا دشمن نے جائیں گے کچل کے رکھ دیں گے۔ براز کیا نام وہ برازیل تھا، کیا نام آگے ملک جو ہے وہ، ہاں جی وینزویلا، اس سے اپنے آپ کو قیاس کیا، ان کے صدر کو اٹھا کے لے آئے جو یہ بھی لے کے آئیں گے۔ لیکن علی کے غلاموں نے میدان میں ڈٹ کے، یہ نعرے تو بہت پہلے ہم نے جب خود میں جتالی بلندے تب یہ سنے تھے، تو جلوسوں میں یہ نعرے لگتے تھے، خیبر خیبر یا سیہون جیش محمد قادمون، اور صحیح صحیحون جو یہودیوں کا ایک گروہ ہے، یہ بھی ہاں جی، اے یہودیوں بیدار ہو جاؤ، محمد کا لشکر تمہیں ختم کرنے کے لیے آ رہا۔ اور جب دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز نئے حملے کا نیا نام ہوتا ہے، کوئی علی کے نام پہ ہے، کوئی فاطمہ کے نام پہ حملہ ہے، کوئی محمد کے نام پہ حملہ ہے، کوئی حسین کے نام پہ حملہ ہے۔ وہ یہ کہ دنیا کو محمد و آل محمد کا تعارف بھی کرایا جا رہا ہے کہ ہم کس کا دامن تھامے ہوئے، ان ہستیوں کا جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت اور ایک کتاب اللہ۔ اور یہ ضمانت دی تھی، یاد رکھنا، ان دونوں کے دامن تھامے رکھنا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائے۔ اس کی عملی تصویریں آج دنیا دیکھ رہی ہے، اور ابھی 40 شروع ہے۔ کبھی میں نے عرض کیا ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، الحمدللہ کل ہمارا کاروان معراج الحسین کا ایک گروپ ہے، وہ الحمدللہ کاظمین پہنچ چکا ہے، اور شاید اس وقت حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں موجود ہے، جو ہم سب کی نیابت پہ زیارت کر رہا ہے، اور چند دنوں کے بعد دوسرا گروپ بھی جائے گا۔ تو ظاہری ہے کربلا کا رخ کربلا کی طرف ہے۔ کل آپ دیکھ رہے تھے کوئی صحراؤں سے آ رہا ہے، کوئی دریاؤں سے آ رہا ہے، کوئی فضاؤں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے۔ جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھو زائرین حسین کے کاروانوں کے کاروان بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، حاجی صاحبان تشریف فرمائے، مکہ قریب پہنچو تو راستہ رک جاتا ہے، خبردار غیر مسلم آگے نہیں جا سکتے۔ مدینہ جا تو راستہ رک جاتا ہے، خبردار غیر مسلم آگے نہیں جا سکتے۔ تو غیر مسلم نہ مکہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ مدینہ میں جائے تو جائے کہاں؟ جہنم میں ایک ہی دروازہ ہے، حسین ابن علی کا، جو محسن انسانیت ہے، جس میں انسانیت پائی جاتی ہے اس کے دروازے کھلے۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا آنے والے تو مجلس میں آئے ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ مت ہو، کون ہو، کیا ہو، کبھی پوچھا ہے آپ نے؟ برا ہو زمانے کا کہ سیکورٹی کے مسائل پیدا کر دیے گئے، جامع تلاشی لینے پر مجبور ہے، مگر ہم تو آنکھیں بچھانے والے ہیں مظلوم کربلا کے عزاداروں کے لیے۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا، اور کربلا میں جا کے جہاں بھی ہمارے عیسائی برادران جو ہیں کبھی محرم میں کبھی چیلوں میں چادریں اٹھا کے عزت و تکریم کے ساتھ امام ارکوہ میں جا کر پیش کرتے ہیں، اور وہاں کربلا میں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا حسین اگر ہم کل ہوتے تو تیری بہنیں سر ننگے نہ جاتا۔ یہ دنیا کو پیغام۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، یہودی بدترین دشمن ہے، کافر بدترین دشمن ہے، مشرک بدترین دشمن ہے، لیکن اس سے بھی بدترین جو دشمن ہے وہ منافق، کیونکہ یہ ظاہری دشمن ہے، پتہ چلتا ہے یہ دشمنی کر رہے ہیں، لیکن منافق تو وہ ہے جو سامنے آگے کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں
اور ادھر جانتے ہیں تو وہ جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے تو سینکڑوں تجربات ہو چکے ہیں نا کہ منہ پہ خوشامد اور پیچھے بری طرح دشمنی، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اس نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ کا یہ وعدہ اس نور کو تمام کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. آپ مشرک اس کو ناپسند کریں یا اس کو منافق ناپسند کریں یا اس کو کافر ناپسند کریں، میری چوٹی کا زور لگا لیں. آج بھی میں باہر گیا، آتے ہوئے جگہ جگہ دیکھ رہا تھا کہ عزادار ننگے پیر علم لیے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے، ان پہ مقدمے کر رہے ہیں. مشی کر لی بھی کہا بھی اور کیا ہے، کیسے پہنچے. اس لیے بار بار ہم حکومت کو اور باب اقتدار کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ شیڈول 4 تو بدماشوں کے لیے، ازاداروں کے لیے تو نہیں ہے. کہ چلنے کا حق ہے انسان کو ہے، اگر وہ راستے پہ چل کے آتے ہیں تو کہاں سے چل کے آئیں. لیکن کچھ بدتینت لوگ اور کالی بھیڑیں ان سپاہیوں میں، پولیس والوں میں، اقتدار والوں میں موجود ہیں جو جان بوجھ کے عزاداران مظلوم کربلا کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن انہیں جان لینا چاہیے ذکر حسین کو مٹانے والے مٹ گئے، ذکر حسین آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، اور پہلے سے ہر روز اس میں زیادہ اضافہ نظر آئے. ایسا گرامی، میری باتیں سارا سی باتیں ہیں، لیکن حالات واقعات کو سامنے رکھتا ہوں. تو نقشدار نعرے تو یہ چیزیں بظاہر یقیناً اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. ہمارے خلاف بھرپور طاقت استعمال کی جا رہی ہے. بحرین دیکھ لو، وہاں کے شیعوں کا کیا سلوک، کتنے 58 کل خبر تھی کہ علماء گرفتار کر لیے گئے. سعودی عرب کے مشرقی علاقہ شیعہ علماء، اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر مولا علی علیہ السلام نے حکومت کی تھی. یہ بحرین والے مولا علی علیہ السلام نے ان کو مسلمان کیا تھا. اور یہ بحرین کے مومن وہ لوگ ہیں یہ جو آج آپ زنجیر زنی کرتے ہیں، کما زنی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جب ان تک خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تشریف لا چکے ہیں، تو یہ تلواریں لے کر کشتیوں کے ذریعے عازم کربلا ہوئے. لیکن افسوس اس وقت کربلا پہنچے جب حسین شہید ہو چکے تھے. اور پھر جب یہ سنا تو پھر مولا کی قبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے انہی نیزوں اور خنجروں سے ماتم کر کے خون بہا کے افسوس کا اظہار کیا، مولا کاش آپ پہنچ جاتے تو آپ شہید نہ ہوتے. وہ مومن ان کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے. ہمیں صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے. نیٹ پہ آتا کر کھیلتے رہتے ہو، نہ دن کو آرام، نہ رات کو آرام، نہ صبح کو آرام، نہ حلال نہ حرام. خدا اس موقع پہ ان مظلوموں کے حق میں کوئی پیغام دے دیا کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ مظلومہ کا کوئی حامی ہے. ایسا نگرامی، ہم مظلوم ہونا توحید نہیں سمجھتے. مظلوم ہونا باعث فخر ہے، ظالم ہونا یہ بری بات ہے. اور یہی وجہ ہے نگرانی کربلا والوں نے وہ قربانی دی جس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی. آج کا دن جو ہے اس مظلومہ کی شہادت کا دن ہے. اس کا نام سکینہ تھا، جو اپنے بابا کے سینے پہ سو کے بابا کو تسکین دیا کرتی تھی. اس مظلومہ کا دن ہے جب تک بابا کے سینے پہ نہ
सोती उस वक्त तक नींद नहीं आती थी, लेकिन शब आशूर मैं बस थोड़ा थोड़ा इशारा करता चलूंगा, ज्यादा वाक़ियत बहुत ज्यादा है इस मज़मूमा के, लेकिन सिर्फ इशारा करता रहूंगा। मुशरिक है और फिर मुनाफिक है। आज भी देख लीजिए, हिंदू कौन है? मुशरिक है, मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन, यहूदी बदतरीन दुश्मन। आपके सामने इस वक्त दुनिया के हालात चल रहे हैं, माजी में जाने की क्या जरूरत है, बस माजी का ये पैगाम जरूर देना मकसूद है कि जब यहूदियों को कल माजी में कला खैबर शिकन ने फतह करके जिल्लत अबेद शिकस्त देकर रुसवा किया था, आज भी उसी अली के गुलाम और नौकर जो हैं इन यहूदियों को जिल्लत और रुसवाई से दोचार करके पूरी दुनिया को बता रहे हैं अगर यहूदियत के सामने कोई डर सकता है तो अली वाले डर सकता है। और कुरान ने कह दिया वाज़े तौर पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ऐ ईमान वालों, यहूदियों ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाना, वे एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे कोई ताल्लुक नहीं। भला इससे भी सख्त हो सकता है हुक्म खुदा कि जो उनको अपना दोस्त भाई वली सरपरस्त बनाएगा फ़इन्नहु मिनहुम, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, या वो यहूदी होगा या वो ईसाई। कितना सख्त हो। अशद्दन नास अदावतन, इंसानों में सबसे बदतरीन दुश्मन तुम्हारा यहूद और नसारा है। और आज आप देख रहे हैं अगर कोई ताकत ललकार रही है, अभी मैं क्लिप देख रहा था कि सऊदीया के वजीर खारजा ने कहा है कि ईरान वाले कहते हैं हम इस्लाम को बचा रहे हैं और हमले कर रहे हैं मुसलमानों के मुल्कों पर, कुछ पहले वो मुसलमान साबित तो करे जी, जिनका ओढ़ना बिछोना उठना बैठना, कई मरतबा ये बात तो सामने आ चुकी कि वली अहद सऊदी अरब का जो है उसकी पालने वाली दाइया यहूदी औरत है जी। उसने बरमला कहा कि मैंने जिस आगोश में परवरिश पाई है वो यहूदिया ना, यहूदियों को मुखालिफ कैसे हो सकता। तो लिजा कभी इन पे भरोसा न कर। कभी मैं जब ज़ियारत पे गया तो वहाँ अबूधाबी देखा ना, दुबई में सब यहूदी घूम रहे थे, मैंने कहा ये वक्त भी आ रहा था कि यहाँ भी यहूदी नजर आ रहे थे। तो याद रखिए, खुदा का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने हमें कोई इमाम अता फरमाया है कि जो खैबर शिकन भी है, जो मज़हब अंदर का कातिल भी है, जो अम्र अब्द भी बासिल जहन्नम करने वाला है। यकीनन अज़ान गिरामी, इस जमाने में हमें चौकन्ना होशियार रहने की जरूरत है। दुश्मन हमले पे हमला कर रहा है, वो चाहता है कि इस्लाम का नाम मिट जाए, लेकिन जिसको बहुत बड़ी ताकत समझ के सारी दुनिया डर रही थी, उसको इस तरह जिल्लत में शिकस्त से दो चार करने वाले अली के गुलामों ने मौला अली के उस फरमान को अमलन साबित करके दिखाया कि वो मेरे शीओ सुन लो, अली तुम्हें ये पैगाम दे रहा है कि जो अल्लाह से डरता है उससे सारी दुनिया डरती है, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो टके टके के गुलामों से डरता हुआ नजर आता है। और इसका अमली मुजाहरा आज आपके सामने है। ईरान जिसको ज़ाहिरी तौर पर कमजोर समझा गया, जो कई सालों से पाबंदियों के का शिकार रहा, सोचा ही नहीं था दुश्मन ने जाएंगे और कुचल के रख देंगे। पर आज क्या नाम वो ब्राजील था, क्या नाम आगे मुल्क जो है वो, हाँ जी वेनेजुएला, उससे अपने आप को कियास किया, उनके सदर को उठा के ले आए, ये भी लेके आएंगे। लेकिन अली के गुलामों ने
میدان میں ڈٹ کے. یہ نعرے تو بہت پہلے ہم نے جب خود میں جتالی ہوتے تب یہ سنے تھے. تو جلوسوں میں یہ نعرے لگتے تھے خیبر خیبر یا سیہون جیش محمد قادمون. اور صحیح سیہون جو یہودیوں کا ایک گروہ ہے یہ بھی. ہاں جی اے یہودیوں بیدار ہو جاؤ محمد کا لشکر تمہیں ختم کرنے کے لیے آ رہا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز نئے حملے کا نیا نام ہوتا ہے. کوئی علی کے نام پہ ہے, کوئی فاطمہ کے نام پہ حملہ ہے, کوئی محمد کے نام پہ حملہ ہے, کوئی حسین کے نام پہ حملہ ہے. وہ یہ کہ دنیا کو محمد و آل محمد کا تعارف بھی کرایا جا رہا ہے کہ ہم کس کا دامن تھامے ہوئے ان ہستیوں کا جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری اہل بیت اور ایک کتاب اللہ. اور یہ ضمانت دی تھی یاد رکھنا ان دونوں کے دامن تھامے رکھنا, یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائے. اس کی عملی تصویریں آج دنیا دیکھ رہی ہے. اور ابھی 40 شروع ہے. کبھی میں نے عرض کیا ہزاروں لوگ جا رہے ہیں. الحمدللہ کل ہمارا کاروان معراج الحسین کا ایک گروپ جو ہے وہ الحمدللہ کاظمین پہنچ چکا ہے. اور شاید اس وقت وہ حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں موجود ہے جو ہم سب کی نیابت پہ زیارت کر رہا ہے. اور چند دنوں کے بعد دوسرا گروپ بھی جائے گا. تو ظاہرین کربلا کا رخ کربلا کی طرف ہے. کل آپ دیکھ رہے تھے کوئی صحراؤں سے آ رہا ہے, کوئی دریاؤں سے آ رہا ہے, کوئی فضاؤں سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے. جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھو زائرین حسین کے کاروانوں کے کاروان بڑھتے ہوئے آ رہے. اور میں عرض کیا کرتا ہوں حاجی صاحبان تشریف فرمائے مکہ قریب پہنچو تو راستہ رک جاتا ہے. خبردار غیر مسلم آگے نہیں جا سکتا. مدینہ جا جو راستہ رک جاتا ہے. خبردار غیر مسلم آگے نہیں جا سکتے. تو غیر مسلم نہ مکہ میں داخل ہو سکتا ہے نہ مدینہ میں جائے تو جائے کہاں. جہنم میں ایک ہی دروازہ ہے حسین ابن علی کا جو مسلم انسانیت ہے. جس میں انسانیت پائی جاتی ہے اس کے دروازے کھلے. کبھی کسی نے نہیں پوچھا آنے والے تو مجلس میں آئے ہو شیعہ ہو سنی ہو عیسائی ہو یہودی ہو حکومت ہو کون ہو کیا ہو, کبھی پوچھا نا آپ نے؟ برا ہو زمانے کا کہ سیکورٹی کے مسائل پیدا کر دیے گئے جامع تلاشی لینے پر مجبور ہے. وگرنہ ہم تو آنکھیں بچھانے والے ہیں مظلوم کربلا کے عزاداروں کے لیے. کبھی کسی نے نہیں پوچھا. اور کربلا میں جا کے جہاں بھی ہمارے عیسائی برادران جو ہیں کبھی محرم میں کبھی چیلوں میں چادریں اٹھا کے عزت و تکریم کے ساتھ امام ارگاہ میں جا کر پیش کرتے ہیں اور وہاں کربلا میں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا حسین اگر ہم کل ہوتے تو تیری بہنیں سر ننگے نہ جاتا. یہ بھی دنیا کو پیغام. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے یہودی بدترین دشمن ہے, کافر بدترین دشمن ہے, مشرک بدترین دشمن ہے. لیکن اس سے بھی بدترین جو دشمن ہے وہ منافق, کیونکہ یہ ظاہری دشمن ہے, پتہ چلتا ہے یہ دشمنی کر رہے ہیں. لیکن منافق تو وہ ہے جو سامنے آگے کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اور ادھر جانتے ہیں تو وہ جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے. مجھے تو سینکڑوں تجربات ہو چکے ہیں نا کہ منہ پہ خوشامد اور پیچھے پوری طرح دشمنی. لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اس نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ, اللہ کا یہ وعدہ اس نور کو تمام کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. مشرک اس کو ناپسند کریں یا اس کو منافق ناپسند کریں یا اس کو کافر ناپسند کریں, ایک چوٹی کا زور لگا لیں. آج بھی میں باہر گیا آتے ہوئے جگہ جگہ دیکھ رہا تھا کہ عزادار ننگے پیر علم لیے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے.
ان پہ مقدمے کر رہے ہیں، مشی کر لی بھی ہوا میں اور کیا ہے، کیسے پہنچے؟ اس لیے بار بار ہم حکومت کو اور باب اقتدار کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ شیڈول 4 تو بدماشوں کے لیے ہے، ازاداروں کے لیے تو نہیں ہے، کہ چلنے کا حق ہے انسان کو ہے، اگر وہ راستے پہ چل کے آتے ہیں تو کہاں سے چل کے آئیں، لیکن کچھ بدتینت لوگ اور کالی بھیڑیں ان سپاہیوں میں، پولیس والوں میں، اقتدار والوں میں موجود ہیں جو جان بوجھ کے عزاداران مظلوم کربلا کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں جان لینا چاہیے ذکر حسین کو مٹانے والے مٹ گئے، ذکر حسین آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، اور پہلے سے ہر روز اس میں زیادہ اضافہ نظر آئے۔ ایسا گرامی، میری باتیں سادہ سی باتیں ہیں، لیکن حالات واقعات کو سامنے رکھتا ہوں، تو لچھدار نعرے تو یہ چیزیں بظاہر یقیناً اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمارے خلاف بھرپور طاقت استعمال کی جا رہی ہے۔ بحرین دیکھ لو، وہاں کے شیعوں کا کیا سلوک، کتنے 58 کل خبر تھی کہ علماء گرفتار کر لیے گئے، سعودی عرب کے مشرقی علاقہ شیعہ علماء، اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر مولا علی علیہ السلام نے حکومت کی تھی، یہ بحرین والے اور علی علیہ السلام نے ان کو مسلمان کیا تھا، اور یہ بحرین کے مومن وہ لوگ ہیں یہ جو آج آپ زنجیر زنی کرتے ہیں، کما زنی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جب ان تک خبر پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تشریف لا چکے ہیں، تو یہ تلواریں لے کر کشتیوں کے ذریعے عازم کربلا ہوئے، لیکن افسوس اس وقت کربلا پہنچے جب حسین شہید ہو چکے تھے، اور پھر جب یہ سنا تو پھر مولا کی قبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے انہی نیزوں اور خنجروں سے ماتم کر کے خون بہا کے افسوس کا اظہار کیا، مولا کاش آپ پہنچ جاتے تو آپ شہید نہ ہوتے۔ وہ مومن ان کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، ہمیں صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے۔ نیٹ پہ حماقت کھیلتے رہتے ہو، نہ دن کو آرام، نہ رات کو آرام، نہ صبح کو آرام، نہ حلال نہ حرام، خدا نے اس موقع پہ ان مظلوموں کے حق میں کوئی پیغام دے دیا کرو، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ مظلومہ کا کوئی حامی ہے۔ ایسا نگرامی، ہم مظلوم ہونا توہین نہیں سمجھتے، مظلوم ہونا باعث فخر ہے، ظالم ہونا یہ بری بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے نگرانی کربلا والوں نے وہ قربانی دی جس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی۔ آج کا دن جو ہے اس مظلومہ کی شہادت کا دن ہے، اس کا نام سکینہ تھا، جو اپنے بابا کے سینے پہ سو کے بابا کو تسکین دیا کرتی تھی۔ اس مظلومہ کا دن ہے، جب تک بابا کے سینے پہ نہ سوتی اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی۔ لیکن شب عاشور میں بس تھوڑا اشارہ کرتا چلوں گا، زیادہ واقعات بہت زیادہ اس مظلومہ کے، لیکن صرف اشارہ کرتا رہوں گا۔ کھانا تو بچوں کو لے کے مغربی دیوار کے سائے میں کھڑی ہوتا تھی، جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا اور پوری گرمی اور سردی قیدیوں پر پڑتی تھی، تو اپنے سینے سے اپنے پیاروں کو لگا کے اپنا ایک پاؤں اٹھاتی، دوسرا رکھتی، دوسرا اٹھاتی، دوسرا رکھتی۔ عزاداروں خدا نے کس طرح بچوں کو بچاتی رہی، عزاداروں وقت گزرتا رہا۔ ایک دن سکینہ نے خواب میں بابا کو دیکھا، آج اس مظلومہ کا شہادت ہے، پوری دنیا میں اس مظلومہ ہے
मखदूमा का ताबूत जनाजा भी बंद किया जा रहा है। ख्वाब में बाबा को देख, जब ख्वाब से बेदार हुई तो ज़ारो का दाल रोना शुरू कर दिया, ऐ ना अभी, ऐ ना अभी, ऐ ना अभी, मेरे बाबा कहाँ है, मेरे बाबा कहाँ है, मेरे बाबा भी यही थे। ज़ारो बीवियां चुप करा रही है, सज्जाद चुप करा रही है, लेकिन सकीना ज़ारो के दाल रोए जा रही है। ज़ारो रोते रोते बुलाकर सज्जाद से कहती है, भैया मुझे एक मर्तबा मेरे बाबा का सर लाके दो, मैं अपने बाबा के सर को चूमना चाहती हूँ। अदालत खुदा ने सज्जाद ने अपने बाबा के कांधों से किसने बाबा का सर मांगा। सर जब जिंदान में पहुंचा, अदालत सकीना ने बाबा का सर अपनी गोद में रख लिया। बाबा के खुश होने पर अपना मुंह रख के सारे कतार रो के बताती रही, बाबा तेरे बाद मेरी चादर लूटी गई, बाबा तेरे बाद मेरे गोशवारे छीने गए, बाबा तेरे बाद मेरे माथे खाती रही। अदालत एक मुसीबत बताती गई, मुसीबत बताती गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सकीना की आवाज कम होती गई। अदालत एक वक्त में भी आया जब सकीना चुप हो गई। उस वक्त अदालत सज्जाद ने जब देखा, ज़ारो ने मंसूर ने देखा तो सर पीट के कहा, जिंदानों की बत्ती में सोने वाली हुसैन के सीने की तस्कीन सकीना इस दुनिया से चल बसी। अज़ादारों बस यही मज़लूमियत नहीं, जंगल में और अस्कर में जिंदान में शहीद होने वाली भी बेशक एक दूसरी बीवी भी है जिसे रुकैया बिन्तुल हुसैन कहते हैं, लेकिन जनाब सकीना की शहादत भी जिंदान में हुई। खुदा जाने सज्जाद के पास ना तो हुस्न के लिए पानी था, न पहनाने के लिए कफन था। अदादारों एक पुराने चादर में अपनी बहन को कफन पहनाया। अदादारों जिस हालत में बीवी थी ना, उसी हालत में अदादारों सज्जाद ने अपनी बहन का जनाजा अपने हाथों में, कड़ियों वाले हाथों में उठा के मक्तब की तरफ चलो, कब्रिस्तान की तरफ चलो। खुदा जाने किसने दफन किया। हमारे एक उस्ताद मरहूम बयान किया करते थे, बस यही एक कलमा कहना है ज़ादारों कि बीवी की कब्र पहले नहर के करीब थी, अब जहाँ कब्र है ना, ये तो बाद में शिफ्ट की गई। उस कब्र के करीब बीवी की नदी के करीब कब्र मुबारक थी। नदी का पानी बीवी की कब्र को नुकसान पहुंचा रहा था। एक सैयद हाकिम था, ख्वाब में उसकी बेटियों ने देखा कि सकीना रो रो के कह रही है, तो बाबा से कहो मेरा मैयत यहाँ से निकाल के दूर ले जाए, मुझे पानी नुकसान पहुंचा है। एक रात ख्वाब देखा, दूसरे रात ख्वाब देखा, तीसरी रात जब यही ख्वाब देखा ना, तो फैसला किया गया उलमा को बुला के क्या बीवी की कब्र खोदी जाए। तय हुआ हाँ। जब कब्र खोदी गई और देखा कि पानी बिल्कुल करीब है, तो कब्र खोदने से पहले जो एहतमाम था ना, चारों तरफ पर्दादार कनाते लगाई गई, औरतों को बुलाया गया। अज़ादारों औरतों ने सकीना की कब्र को खोदा। अब जब सकीना का लाशा सामने आया, तो जब लाशा देखा तो कितनी बीवियां बेहोश हो गई। क्या देखती है कि बीवी के हाथों में रस्सियां हैं। अज़ादारों उस्ताद बुजुर्गवार फरमाया करते थे, सवाल पैदा होता है क्या सज्जाद ने वो रस्सियां नहीं खोली थी?
فرمایا نہیں نہیں، شہید کے احکام ہے، شہید جس حالت میں بھی اس دنیا سے جائے اس کو اسی لباس میں دفن کیا جاتا ہے۔ حسین کی مظلومہ ہاتھوں میں رسیاں، کئی دن کی پیاسی، سر میں خاک، میری چادر کو دفن ہوئی۔ ہمارا سلام ہو سکینہ پر، سکینہ ہمارا سلام ہو تجھ پر، تو پھر بھی دفن ہو گئی، لیکن تیرا بابا جس کا لاشا میرے قبر بنا رہا، کیونکہ ہمارے زمانہ فرماتے میرا سلام ہو ان بیویوں پر کہ جن کا زندان میں چہروں کا رنگ بدل گیا تھا، جب سردی پڑتی گرمی پڑتی تو چہروں کے رنگ بدل جاتے۔ اداکار خدا جانے کس طرح بیویوں نے یہ وقت گزارا۔ ہمارا سلام ہو زینب کو، کلثوم کو، حسین کی سکینہ کو، ماتم حسین